الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں تمام کو روزی دینے والا ہے. زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت پر وہی قادر ہے اور ہر شے پہ قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کی مرضی میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جنت و جہنم کا خالق ہے، کائنات اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام بزرگان دین پر، صلحاء اعظام پر، ائمہ کرام پر، ہر نیک بندے پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اسی کی مناسبت سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی پر خطبہ جمعہ دینے کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالی ہماری زبان سے جو بات نکالے اس کے اندر حق اور صداقت ہو اور حق کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کے اندر مومنوں کو خطاب کر رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کے سب سے بہتر انسان کو نبی بنا کر بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ کے بعد اللہ کی طرف سے ادنا اور اعلیٰ کوئی پیغام نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسمان کی آخری کتاب نازل فرما دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر وحی اور رسالت کے سلسلہ کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پر وحی نہیں آئے گی، کسی پر رسالت کا نزول نہیں ہوگا، کوئی رسول اور نبی بن کر نہیں آئیں گے. دین ہمارا کمپلیٹ مکمل ہو چکا ہے. اسی دین کی پیروی قیامت تک آنے والے لوگ کریں گے. جو اس دین سے بال کے برابر بھی انحراف کرے گا، اس دین کے اندر نقص نکالے گا، چاہے سوئی کے برابر یا دھاگے کے برابر، چنے کے برابر، رائی کے برابر بھی اس دین کے اندر نقص نکالتا ہے، اس دین کے اندر عیب نکالتا ہے، اس دین پر ایک انگلی بھی اٹھاتا ہے، وہ انسان اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہے، مسلمان کہے جانے کا لائق بھی نہیں ہے جو اسلام پر انگلی اٹھائے اور اسلام کی باتوں میں عیب نکالے اور عیب تلاش کرے. ہمارا کام ہے آمنا و صدقنا، رسول پر ہم نے ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا. اس کا تقاضا ہے کہ اللہ جس کا حکم دیتا ہے آنکھ بند کر کے عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے ہمارے پاس آئے اس کا تقاضا ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اس پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے تمام امور میں ہونا چاہیے. کھانے میں ہونا چاہیے، پینے میں ہونا چاہیے، سونے میں ہونا چاہیے، کاروبار میں ہونا چاہیے، عبادت و معاملات میں ہونا چاہیے. دنیا کی تمام چیزوں میں ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ نے کیسے زندگی گزاری.
آپ کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیسے معاملات کیے، آپ نے کیسے تجارت کی، آپ نے کیسے لین دین کی، آپ کی عبادت کیا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی معاشرت کیا ہے، آپ کی معیشت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے گھریلو مسائل کیسے ہیں، آپ کے سماجی مسائل کیسے تھے، ساری چیزوں میں ہمیں اسلام تلاش کرنا ہے اور اسلام کے زیر سایہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا نام ہے اتباع رسول، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تمام پیغمبروں کے نزول کا مقصد یہ ہے ان کی اتباع کی جائے۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور سراپا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ جو صرف محبت کا دم بھرے، محبت کا نعرہ لگائے، محبت کا دعویٰ کرے اور اتباع سنت نہیں اس کی زندگی میں، تو یہ دعویٰ تو جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے یہ دعویٰ، باطل اور مردود۔ ایسے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نجات اسے ملے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے، وہ لاکھ دعوے کرے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں پیاری حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جنت میں داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل، آپ کی شفاعت کے طفیل اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے بدلے دعا کریں، بار الہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا تمام آدمی جنت میں جائے گا۔ ہر فرد، ہر شخص، ہر آدمی جو امت محمدیہ میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں الا من یابا الا من ابا، اور سوائے ان لوگوں کے جو میرا انکار کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری اتباع نہیں کرتا ہے، میری پیروی نہیں کرتا ہے، مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نام کے مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی فلمی دنیا میں ہے، ان کی زندگی زناکاریوں میں گزر رہی، ان کی زندگی چوری چکاری میں گزر رہی، ان کی زندگی فتنہ فساد۔ کیا ایسے بھی مسلمان جنت میں جائیں گے؟ کہنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا، فلاں شخص جو فلموں میں کام کرتا ہے مسلمان ہے، فلاں شخص جو زنا کے ٹھیکے چلاتا ہے، اڈے چلاتا ہے مسلمان ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے مسلمان ہے، فتنہ فساد مچاتا ہے، کہنے کے لیے کہتے ہیں نا فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان۔ کیا ایسے لوگ بھی جائیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا، مجھے رد کر دیا، مجھے ٹھکرا دیا، مجھے نہ مانا، تسلیم نہیں کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی وہ بھی مسلمان ہے، میری امت میں سے تھا، مسلمان کہلایا جاتا تھا، لیکن میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے تسلیم نہیں کرتا تھا، میرا انکار کرتا تھا، مجھے رد کر دیتا تھا، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الفاظ سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا تمام آدمی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تھوڑی سی پہچان بتا دیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے آپ کی امت میں سے ہو اور آپ کا انکار کرے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے مسلمان کہلایا جانے والا ہو اور آپ کو تسلیم نہ کرے، آپ کا انکار کر بیٹھے؟ ایسا بھی ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، وہی میرا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی جو میری بات نہیں مانتا، میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، میرے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، میری منع کی ہوئی چیزوں سے وہ باز نہیں آتا، وہ آدمی میری نافرمانی کرنے والا ہے، اور ایسا نافرمان آدمی میرا منکر ہے، مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے،
مجھے رد کرنے والا ہے، میرا انکار کرنے والا ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ اس حدیث رسول کی روشنی میں ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ سچی محبت کریں، سچی محبت کرتے ہیں۔ جو دعوی اسلام ہے، جو دعوی ایمان اور دعوی محبت رسول ہے، کیا اس محبت رسول میں سچے ہیں؟ محبت رسول یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی بات مانیں، آپ کی پیروی کریں۔ آپ سے میلاد منانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ اس کا ٹینشن نہیں لیں، آپ سے اس بارے میں نہیں سوال ہوگا، لیکن اس بارے میں سوال ہوگا اور یہ بنیاد اور معیار مانا جائے گا آپ نے رسول کی اتباع کی نہیں کی، اس بارے میں سوال ہوگا۔ قبر ہی میں سوال ہوتا ہے تمہارے رسول کون ہے؟ ظاہر سی بات تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جواب کس کا نکلے گا؟ کون شخص جواب دے گا؟ کیا عامر خان جواب دے سکتا ہے؟ یہ شاہ رخ خان جواب دے سکتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ کیا وہ جواب اگر ہدایت مل گئی مرنے سے پہلے ممکن ہے جواب نکل جائے، لیکن ایسا نافرمانی کرنے والا، برائیوں میں اپنی زندگی گزارنے والا، کیا قبر میں یہ جواب اس کی زبان سے نکل سکتا ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سوال بھی آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، مگر زبان سے نکلے گا ایسے شخص کی زبان سے جو زندگی برائی میں گزاری ہو؟ سوال تو بہت آسان ہے۔ ہندو سے بھی پوچھیں گے مسلمانوں کا رسول کون ہے، وہ بھی جواب دے دے گا محمد۔ تو یہ پاس ہو جائے گا قبر میں؟ نہیں پاس ہوگا۔ یہ زبان، کس کی زبان گواہی دے گی میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس کی زبان گواہی دے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا تھا اور آپ کی پیروی کرتا تھا زندگی کے اندر۔ جو پیروی نہیں کیا ہے، جو آپ کی اتباع نہیں کیا ہے، جو سر سے پیر تک برائیوں میں ڈوبا رہا، بدن پہ کپڑا ہے حرام کا، جسم کے اندر غذا ہے حرام کی اور زندگی حرام میں گزر رہی ہے، ایسا شخص کی زبان سے کبھی محمد نہیں نکل سکتا۔ دنیا میں نہیں نکلا تو آخرت میں اور قبر میں کیسے نکلے گا؟ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر نمونہ تسلیم کرنا ہے، آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے ہر اعتبار سے، تمام معاملات میں۔ ایسا نہیں کہ تجارت میں ہم حرام کاری کریں اور نماز مسجد میں آئے تو اللہ کے لیے نماز پڑھیں، سنت طریقے سے نماز پڑھیں، ایک طرف سنت دیکھیں اور دوسری طرف کاروبار میں کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملات میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جیسے تیسے جو ہے زندگی کٹ رہی ہے۔ تمام معاملات میں، تمام شعبہ حیات کے اندر، تمام چیزوں کے اندر، تمام معاملات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنا ہے اور سنت کے سائے تلے، سنت کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کس کا نام؟ سونا بھی زندگی ہے، کھانا پینا بھی زندگی ہے، کاروبار بھی زندگی ہے، معاملات بھی زندگی ہے۔ تو زندگی کے تمام امور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، اسی کا حکم ہوا ہے، اس کے بارے میں مطالبہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ پوچھ کرے گا، میلاد کے بارے میں پوچھ نہیں کرے گا۔ محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رسول سے تم نے محبت کی؟ ہاں میں نے ایک محبت کی۔ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی سنت پر عمل کیا، یہ نشانی ہے۔ لیکن یہ کہیں گے ہاں ہم نے محبت کی، جلسہ کیا، نعرے لگائے، ڈھول تماشے کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں انشاءاللہ آتا ہوں، کچھ باتوں کو میں آپ سے بیان کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زندگی کے تمام معاملات میں ہونا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، آپ کو اپنا نمونہ تسلیم کرتا ہے پوری زندگی کے اندر، وہ شخص مومن کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے، اس کی محبت سچی ہے۔ جیسے کہ امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر تم محبت میں سچے ہو، اگر تم محبت میں سچے ہو تو اپنے محبوب کی پیروی کرو گے، اپنے محبوب کی پیروی کرو گے، کیونکہ جو آدمی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔
لو کان حبک صادقا لاطعتہ، یہ امام شافعی کا شعر ہے. امام شافعی امام گزرے ہیں 4. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، ان کی بات مانتے. ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانیں تو یہ محبت جھوٹی ہے، کھوکھلی ہے. ایسی محبت بیکار کی محبت ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں. آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو اور آپ کے تمام احکامات کو ماننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا شیوا اور شعار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر، بے شمار مقامات پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بہت ساری جگہوں پر اپنی اطاعت کا اور اللہ کی اطاعت کا حکم فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی رسول کی بات ماننا اتنے بڑے درجے کا ہے کہ اللہ کی بات ماننا ہے. اب ہم اتنے بڑے رسول، اتنی بڑی بات کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزاریں اور صرف دعوی محبت کریں تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہے. رسول کی اتباع کریں، یہ اتباع مطلوب ہے. اسی بات پر ہماری نجات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اے نبی آپ ان لوگوں سے، اپنی امت سے بتائیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بات مانیں، آپ کی اتباع کریں. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو آپ کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبوب بنا، ایسے لوگوں کو محبوب بنا لے گا، ایسے لوگوں سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسپیشلی طور پر اگر تم اللہ کی نظر میں اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول کی بات مانو، ان کی اتباع اور پیروی کرو. یہ معیار ہے، یہ مطلوب ہے مومن سے. اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. تو محبت رسول کا تقاضا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ کی بات پر چلیں، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ محبت رسول کا تقاضا اور اس کی نشانی، اس کی علامت ہے. جس مسلمان کے اندر یہ علامت نہیں پائی جائے، لاکھ وہ مجلس یا جشن رسول یا جشن عید میلاد النبی منائے، وہ اپنی محبت میں سچا اور پکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں منع کر دے ان تمام چیزوں سے رک جاؤ. اللہ کا حکم ہے. اور وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. صرف دو چیزوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت. تیسرا کوئی نہیں بیچ میں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کی جائے گی اور دین کے معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی. تیسری کوئی شخصیت، کوئی ذات اور کچھ نہیں ہے. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم نے یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، یاد رکھو اگر تم نے رسول کی اتباع چھوڑ دی تو اب تم اپنے ایمان کو ضائع کر دو گے، اکارت، برباد اور بیکار کر بیٹھو گے. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے غافل ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں. اب ان تمام چند آیتوں اور دلیل میں دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو زمین پر بڑے نیک لوگ تھے، پاکیزہ ہستیاں تھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، یہ کس طریقے سے محبت کرتے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی. بھرے پڑے ہیں واقعات سے، کتابوں سے. ایک دو میں نمونہ پیش کرتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتے کی حالت میں، جوتے پہنے ہوئے، سارے صحابہ کرام جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور نماز کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوتا اتار رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے جوتے نماز ہی کی حالت میں اتار دیا. کیوں؟ دیکھا کہ یہ ایسا کام نبی کر رہے ہیں تو نبی کا کرنا دین ہے، نبی کی اتباع کرنا دین ہے. سارے لوگوں نے جوتے اتار دیے.
جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں اپنے جوتے اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی محبت میں ہم نے جوتے اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل امین آئے، انہوں نے خبر دی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے۔ آپ لوگوں کو جوتے اپنے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن محبت رسول دیکھیں، اتباع رسول دیکھیں کہ کہیں یہ نبی کی سنت ہو۔ آپ آنکھوں سے دیکھا، ابھی نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کرو، ایسا بتلایا نہیں تھا، آنکھوں سے صرف دیکھا تھا، جوتے آپ اتار رہے ہیں، دیکھتے ہی سارے صحابہ کرام نے جوتے اتار دیے۔ یہ ہے محبت رسول۔ ہمیں تو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تقریریں کی جاتی ہیں، خطبے دیے جاتے ہیں، رسول کی یہ سنت ہے، یہ رسول کی سنت نہیں ہے، سنتے ہیں اور بے خبر ہے، بے ہوش ہیں، غافل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سروں سے گزر رہی ہے، کانوں سے باتیں ٹکراتی ہیں، آ رہی جا رہی ہیں، کتنی ایسی لاکھوں کروڑوں سنتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، قرآنی آیات سنتے ہیں، دیوار پہ مار دیتے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا، زنگ لگا ہوا ہے اس دل کے اندر، برائیاں بھری پڑی ہیں ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں، زندگی کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، احادیث کا اور قرآنی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام، ایک مثال میں نے دی، دوسری مثال پیش کرتا ہوں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، بانسری کی آواز آئی، کانوں سے ٹکرائی، اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں رکھ لیے، جب آگے دور نکل گئے پوچھتے اے نافع کوئی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ کہا نہیں، اب کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لی، کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب بانسری کی آواز آئی تو رسول اللہ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے ہی کانوں میں رکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی اتباع دیکھیں۔ اور آج ابھی میں نے صبح میں دیکھا ایک بزرگ آدمی، اتنی لمبی داڑھی ہے، 50-60 سال کی عمر ہوگی، اور آپ بھی اس وقت جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں اور کتنی جگہ منایا جا رہا ہے، لڑکیاں، نوجوان لڑکیوں کی تصویر آ رہی ہے کہ مردوں کے بیچ میں برہنہ ہو کر مسلمان لڑکی ناچ کر رہی ہے۔ کیا یہ محبت رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بانسری کی آواز، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور صحابہ کا مقام دیکھیں محبت رسول میں، اسوہ رسول کو اپناتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے بانسری کی آواز پر۔ اور یہ بانسری نہیں، یہ گانجے بجائے، ڈی جے، کیا کیا ڈھولکیں، کیا کیا مٹکے، کون سی جو ہے نا گانے والی، اور جو ہے کتنی قسم کے آلات لہو موسیقی، اوپر سے نوجوان لڑکیاں، اور یہ اوپر سے آج جو میں دیکھا بزرگ آدمی اتنی لمبی داڑھی اور وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ صرف مسلمان کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف داڑھی والے کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ محبت رسول ہے، نعوذ باللہ، اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اس کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہ منائے وہ وہابی ہے، جو نہیں منائے وہ گستاخ رسول ہے، جو نہیں منائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دین سے غافل ہے، وہ بد دین ہے، بد عقیدہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی چوری کوئی کرے ڈانٹے، ڈانٹ کسی اور کو پڑے، وہی حال ہے۔ بتائیے یہ ننگا ناچ محبت رسول ہے، کون مسلمان اس کو گوارا کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اجازت دی ہے، گھر کی عزت، گھر کی خاتون جسے پردہ چاہیے، جسے پردہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جب چلتی تھیں، کپڑے، بدن پہ کپڑے زمین سے ایک ہاتھ نیچے زمین سے گھسٹ کے چل رہے ہوتے، اور آج ڈانس کرنے کے لیے تو کون سا لباس چاہیے؟ چھوٹا لباس چاہیے نا، بدن میں ٹائٹ چاہیے تاکہ اپنے مٹک مٹک کے لوگوں کو ڈانس کر کے دکھائے۔ نہ لباس ہے، نہ جو ہے اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ غیرت ہے، اپنی عزت کو ہم نیلام کر رہے ہیں، اور اس کا نام عشق نبی دیتے ہیں، اس کا نام محبت رسول دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، لعنت ہے اسی محبت پر جس کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ رسوائی ہے دین کی، مسلمانوں کی، ہماری بربادی ہے، یہی بربادی ہے جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و رسوا ہے۔ چہار دانگ عالم میں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی انہی برائیوں کی وجہ سے۔ یہ سنت نہیں، نبی کی سنت، کانوں میں بانسری کی آواز آئی، آپ نے انگلیاں رکھ لی، اور صحابہ کی اتباع دیکھیں، رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر رسول سے محبت ہے
تو یہ بانسری نہیں، موسیقی ہو، ڈی جے ہو، گانجے بنانے ہو اور نشے کی کتنی چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، مٹکے لگائے جاتے ہیں، گھنگرو استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے بدن کی نمائش کی جاتی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دھوکہ فراڈ ہے، دین کو بدنام کرنا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، ذلیل ہو رہا مسلمان، خود تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی ڈوبے ہیں، خود بھی برباد ہے، دوسرے مسلمان کو بھی بربادی کے راستے پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک تیسری دلیل پیش کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حجر اسود کو مخاطب کر کے، قیمتی پتھر دنیا کا، آپ اس کو مخاطب کر کے فرماتے اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک اوپر اکیلی ذات اللہ کی ہے، وہ فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہے، تیرے اندر کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تو نہ نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا، لیکن تجھے بوسہ، ہم تجھے بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ کیوں بوسہ دیا؟ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اتباع سنت، کہ صحابہ کرام کی محبت رسول کیا تھی؟ نبی کی سنت کی اتباع کرنا، یہ محبت رسول۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی سے سچی محبت کریں اور نبی کے محبت کے بدلے میں جنت پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور یہ ڈھکوسلے جو دکھاوا اور ریاکاری اور بے دینی کو جو ہم دین سمجھ رہے ہیں، عشق نبی اور محبت رسول اور جشن رسول کے نام پر جو ڈھونکے اور ٹھمکے لگا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اس کو بند کریں، یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اس سے انسان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، جنت ہاتھ سے جا رہی ہے اور آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، بار الہ ہمارے اندر جو گندگی آ گئی اس کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، بار الہ ہمارے نیک سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمارے سماج اور سوسائٹی سے برائیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہم سب مسلمان کو نیک بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے مسلمان بھائیوں سے جوڑ دے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کو تو بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اے اللہ اس برائی اور فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر قائم رہیں، تیرے دین پر قائم رہیں، رسول سے محبت کرتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، بار الہ جب اس جسم سے ہماری روح نکلے، ہماری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔